أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر رکھی ہے ان کو حرام نہ کرو، اور میں نے بتلایا تھا کہ قسم کھانے کے لیے قسم کے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے اور پھر اس کو وہ کھا لیتا ہے یا اس بات کو توڑ دیتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں قسم کا کفارہ بتلایا ہے۔ کل ہم الحمدللہ لمبی تفصیل اس بات کی پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی آدمی غلط قسم کھا بیٹھے، ناجائز قسم کھا بیٹھے، میں شراب پیوں، یہ قسم کھا لی، اب یہ پاگل آدمی اپنی قسم پوری کرنے کے لیے شراب پی رہے، اور بھائی تو قسم کا کیا کر، قسم کا کفارہ دے دے، شراب نہ پی، قسم کھا لی، اپنے بھائی کو بلاؤں گا نہیں، بھائی تو بھائی سے صلح کر لے، قسم کا کفارہ دے، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں، تو بھائی اس قسم کا کفارہ دے دو، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کل مسئلے الحمدللہ سارے ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کا کفارہ بتا رہے ہیں، ہم ترجمہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کریں گے۔ لا یؤاخذکم، نہیں پکڑیں گے تمہیں اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم، ایمان یمین سے ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں کہ تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسم ہے اس پہ اللہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، وَلَكِنْ لیکن يُؤَاخِذُكُمْ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں پر، کون سی قسمیں؟ عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے آنے والے زمانے، آنے والا زمانہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے، اس کی پھر وضاحت کر دوں گا، جو تم نے آنے والے زمانے کے ساتھ قسم پختہ کر رکھی ہے اس قسم پر اللہ تم سے مواخذہ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ، اس قسم کا کفارہ یہ ہے، اطعام، اطعام کہتے ہیں کھلانا، اطعام 10 مساکین، عربی میں 10 کو کہتے ہیں 10، فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور یہ جو کھانا کس ٹائپ کا ہونا چاہیے؟ کسی گھر میں اعلیٰ قسم کا کھانا بنتا ہے، کسی گھر میں دال پکڑی ہوتی ہے، تو قرآن نے مشکل میں نہیں ڈالا، فرمایا اس اوسط درجے کا کھانا کھلا دو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے دے دو، او تحریر رقبہ، اگر کپڑے نہیں دے سکتے تو کیا کر دو؟ ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اور پھر آگے کہا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جو آدمی یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو تو یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ،
اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرے دوستو، قسم کی ذرا یہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بہت توجہ سے سنیں۔ ہمارا معاشرہ قسموں سے بھرا پڑا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے بہت سی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس میں میں آپ حضرات کے لیے بہت آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو قسم کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بات بات پہ اللہ کی قسم، سر کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ جھوٹے تاجر کی نشانی ہوتی ہے کہ جب سودا بیچتا ہے تو قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پہ قسم کھا جاتے ہیں۔ قسمیں کھانے کی عادت بنانا ایک بہت بری بات ہے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم کھانے کی عادت تو نہیں ہے، لیکن اب حالات ایسے بن گئے کہ وہاں قسم کھائے بغیر چارہ بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قسم چاہے سچی کھاؤ، قسم چاہے جھوٹی کھاؤ، اس کی سزا ضرور ملتی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات۔ جرگے نے فیصلہ کر دیا، چند پنچایت والوں نے فیصلہ کر دیا، اب آپ کو قسم کھانی ہے کہ قسم کھاؤ، اگر آپ سچے ہیں تو قسم کھا جاؤ، ورنہ قسم نہیں کھاتے لوگ تمہیں چور بنائیں گے، اور تو یہ بیٹھا سمجھ رہے کہ جی میں قسم کھا لی تو میرے اوپر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جو ہے اس مواقع پر قسم کھانے کو منحوس سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اگر قسم کھانے پہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں بلائیں آتی یا نحوست کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی قسم نہ کھاتے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کیا قسم کھاتے؟ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اللہ کے محبوب قسم کھا رہے۔ اور یہ جو کل ہم نے واقعہ پڑھا، آپ نے اپنی بیویوں کے سامنے شہد کا شربت نہ پینے کی قسم کھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قسم کھانا چاہے سچی ہو جی جھوٹی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے محبوب کیوں قسم کھاتے؟ اور قرآن دیکھو، قرآن قسموں سے بھرا پڑے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جی اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، جس میں آپ رہتے ہیں۔ اے نبی جی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ کتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا قسمیں کھا رہے ہیں۔ کہیں کہیں 2 قسمیں، 3 قسمیں، 4 قسمیں۔ ہاں، اور یہ اس پہ قصہ شاید میں نے سنایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضی شریح ہوتے تھے، قاضی شریح۔ قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ یہودی نے اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں زیرہ میری، اور یہودی کہہ رہے کہ زیرہ میری۔ یہی لڑائی عدالت میں چلی گئی، مقدمہ۔ قاضی شریح نے، اس وقت انصاف والے جج تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اچھا، جس وقت سے یہ چیف آف جسٹس بنے، جج بنے، ان کے دور حکومت میں کئی حکمران آئے، کئی بدلے، لیکن ان سب کو قاضی شریح پر اتنا اعتماد تھا کسی نے ان کو تبدیل نہیں کیا۔ جب مقدمہ آیا تو قاضی شریح نے کہا کہ اے علی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دعویٰ کرنے والا
گواہ پیش کرے، اگر اس کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے، مطالعہ کے ذمے قسم کھانے، اے علی آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میری اس زرا کا گواہ یا تو میرا غلام قنبر ہے یا میرے بیٹے حسن و حسین۔ کہنے لگے حضرت میں آپ کے بچوں کی گواہی تو آپ کے حق میں قبول نہیں کروں، نہ آپ کی غلام کی گواہی چلے گی آپ کے حق میں، اور چلو مانا بھی اگر غلام کی گواہی چلانی بھی ہے تو دوسرا گواہ بھی ساتھ پیش کرنا پڑے۔ اب حضرت نے فرمایا کہ زیرہ تو گھر کا ایک سامان ہوتا ہے، اس کو اور کون جانتے ہیں۔ بہرحال قاضی شرح نے اب یہودی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یہودی تو قسم کھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے شرح کیا کہتے ہو، یہ یہودیوں سے قسمیں جتنی مرضی کھلوا لو، جنہوں نے اللہ کی کتاب بدل ڈالی ان کے لیے قسم کھانا کیا مشکل کام۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ پہلے قسمیں کھلوا لیتے ہیں، پھر جب اگلا قسم کھا جاتا ہے کہتے ہیں اس کے لیے کیا مشکل کام ہے، یہ تو ایسے ہی قسم کھا جاتا ہے۔ تو بھئی تو اس سے قسم دلواتا ہی نا۔ تو انہوں نے یہودی نے قسم کھا لی اور بڑی آسانی سے کھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف قاضی شرح نے فیصلہ دے دیا کہ ظاہری عدالت کے موافق یہ زرہ یہودی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ وہ یہودی آیا حضرت علی کے پاس آ کے کہنے لگا اے علی آج پتہ چلا ہے کہ اسلام سچا مذہب کہ جو وقت کے امیر المومنین کی بھی رعایت نہیں کرتا انصاف کے معاملے میں، انہی کا بنایا ہوا قاضی کہ فیصلہ عدل و انصاف کا کرتا ہے۔ واقعی یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ زرہ آپ کی ہے اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ جیسے اس نے مسلمان ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لے یہ زرہ مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں، اب زرہ میں نے تجھے ہدیہ کر دی، یہ ہدیہ۔ تو اس لیے بہرحال میرے دوستو قسم اگر کھانی پڑے، عادت نہ بنائے، کھانی پڑے مجبوری بنے تو قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن تیسری بات اب میں سمجھا رہا ہوں، دو باتیں سمجھا چکا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قسم صرف اور صرف اللہ کی کھانی چاہیے۔ اللہ کے ما سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ یہ شرک میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں۔ اب میرے دوستو آپ سوچو غور سے، کیا ہمارے معاشرے میں اللہ کی قسمیں کھائی جاتی؟ میرے سر کی قسم، میں جس اڈے پہ کھڑا ہوں اڈے کی قسم، یہ میرے رزق کی قسم، میرے پتر کی قسم ہے، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس کی قسم، اور جناب میرے ماں باپ کی قسم۔ یہ سب ناجائز قسمیں ہیں، ان قسموں کے کھانے پر گناہ ہے، اور کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب تو اس کو شرک کہہ رہے۔ ٹھیک ہے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مشرک نہیں ہوتا، یعنی اس نے مشرکانہ کام کیا، لیکن حدیث کے تو واضح الفاظ ہیں۔ اس لیے بھائیو قسم کھانے کی عادت نہیں، قسم کھانی پڑے مجبوری میں کھائے، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کھائے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی طرح قسم کھا سکتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان۔ اس لیے آپ عربوں کو دیکھیں گے نا، عرب کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے۔ واللہ باللہ تاللہ، یہ عربوں کی قسمیں، اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ یا بہت کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، واو قسمیہ ہیں، رب کعبہ کی قسم۔ تو اس لیے بھائیو یہ ذہن بنا کے اٹھو آج کے اس درس کے اندر کہ اولاً تو ہم قسم کھانے سے بچیں، ثانیاً قسم کھانی پڑے تو کھائیں گے، لیکن صرف اللہ کے نام کی کھائیں گے، کسی اور کی نہیں کھائیں گے۔
کسی اور کے نام کی قسم کھانا شرک کیوں ہے؟ یہ بات بھی سمجھا دوں میں آپ کو۔ آپ کہیں گے اتنا خطرناک گناہ ہو گیا، اس لیے کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ گواہ تھے، اللہ تعالیٰ میرا کام دیکھ رہے تھے اور میں نے یہ کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے میرے ماں باپ کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں جو تمہارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اور اس کو آسان کر کے اگر کہا جائے، بندہ اللہ کے نام کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی آفت اور مصیبت میرے اوپر اتر آئے، اور نقصان اور آفات دینے والے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا کہ تو نے اپنے ماں باپ کی قسم کھا کے نفع نقصان پہنچانے کی نسبت ان کی طرف کر دی، جبکہ نفع دینے پہ میں قادر، نقصان پہنچانے پہ میں قادر، کوئی اور قادر نہیں۔ اس لیے بھائیوں کسی اور کی قسم نہیں کھاتے۔ اب قسم کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن نے کفارے کے طور پہ بیان کی۔ ایک تو ہے زمانے ماضی کی کسی چیز کی قسم کھانا، گزرے ہوئے زمانے، پاسٹ انگریزی میں کہتے ہیں، گزشتہ زمانے کی قسم کھانا، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی پچھلے زمانے کے ساتھ قسم کھانا کہ اللہ کی قسم یہ کام ہو گیا، اللہ کی قسم زید آیا تھا جمعے کے دن، عمر نے جمعے کے دن یہ کام کیا تھا، میں فلانی جگہ پر گیا تھا، ساتھ اللہ کی قسمیں کھا رہے۔ اور ایک ہوتی ہے قسم آنے والے زمانے کے ساتھ کھانا، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں، آنے والے زمانے کی قسم۔ تو اسی بنیاد پر 2 زمانے ہونے کی وجہ سے قسم کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم، آپ نے کسی بات پر قسم کھائی، وہ آپ کی عادت بنی ہوئی، تکیہ کلام، اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم، ایسے ہر بات پہ اللہ کی قسم 100 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ غیر اختیاری طور پہ زبان سے نکل رہے، اس کو کہتے ہیں لغو قسم، بیہودہ قسم، فضول قسم۔ اس پہ قرآن نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں نا، اس پہ اللہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس قسم کھانے پہ تمہارے اوپر کوئی کفارہ نہیں آتا، زبان سے عادت بنی ہوئی، اس قسم کھانے پہ کوئی کفارہ نہیں آتا۔ اسی طرح لغو قسم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے قسم کھائی کہ میں نے جمعے کے دن میں نے جمعے کی نماز نڑ والے بنگلے کی مسجد میں پڑھی، اللہ کی قسم، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ واقعی میں نے جمعے کی نماز بنگلے میں پڑھی، اور حقیقت میں آپ نے وہ نماز بنگلے میں پڑھی نہیں تھی، بعد میں آپ کو یاد آیا ہو میں تو قسم بھی کھا گیا، دراصل میں نے تو نماز پڑھی نہیں تھی، میں غلط ہوں قسم کھانے میں۔ اس قسم کو بھی یمین لغو کہتے ہیں، اس پہ کوئی کفارہ نہیں، یہ یمین لغو ہو۔ دوسری قسم زمانے ماضی کے اندر ہی کسی کام کے ہونے نہ ہونے پہ قصداً قسم کھانا، جھوٹی قسم، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ غموس کہتے ہیں ڈوب جانے کو، کہ یہ قسم کھا کر یہ گناہ میں ڈوب گیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جمعے کی نماز بنگلے میں پڑھی، حالانکہ اس کو جب قسم کھا رہا تھا اس وقت بھی پتہ تھا کہ میں نے بنگلے میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی، یمین غموس۔ اس قسم پر کفارہ تو نہیں، لیکن یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کریں گے، جیسے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ تمہیں اس گناہ پہ قسم پہ پکڑے گا جو تم نے قصداً دل سے کھائی۔ اس کو اللہ نے ایسے سمجھایا جو قصداً تم نے کھائی۔ دو قسموں کی قسمیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری قسم کیا ہے کہ آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ آنے والے زمانے کے ساتھ، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں، غلام وہ مہمان نے بھی قسم کھا لی میں کھانا نہیں کھاؤں، اور گھر والوں نے بھی قسم کھا لی کہ میں جو ہے ہم کھانا نہیں کھائیں۔
آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی، اب اگر اس قسم کو توڑے گا، بلا وجہ توڑے تو گناہ ہے، جتنا ہو سکے اس گناہ کو، اس قسم کو پورا کرے۔ لیکن اگر وہ قسم ہی گناہ کی کھائی ہوئی ہے تو شریعت کہتی ہے اب اس قسم کو توڑ دو اور اس قسم پر کفارہ آئے۔ میرے خیال میں پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، اس سے زیادہ آسان تو میں روزے کی حالت میں نہیں سمجھا سکتا۔ پھر جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا بندے کو پریشانی ہوتی۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں آسان لفظوں میں، اللہ کہہ رہے سمجھ لو اس بات کو۔ یہ قرآن کے مسئلے بار بار نہیں ملا کرتے، اللہ نے جو قرآن میں سمجھائے ہیں یہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، تبھی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں، زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے نہ ہونے کی قسم کھا رہے اور دل میں یہ پتہ ہے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، اس قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، یا قسم کھانے کی عادت ہے ویسی زبان سے نکل گئی، سچی جھوٹی کا دل میں کوئی ارادہ نہیں، یہ بھی یمین لغو ہے، اس قسم پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کفارہ نہیں۔ دوسری قسم، زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے پہ قصداً دل کے ارادے سے جھوٹ سمجھنے کے باوجود قسم کھا رہے، یہ خطرناک گناہ ہے، اس قسم پر اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ تیسری قسم، آنے والے زمانے کی قسم کھانا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں دکان پہ نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں دوست سے یہ قسمیں جتنی بھی ہیں ان سب قسموں کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، آنے والے زمانے میں پکی قسم کھا دینا۔ اس قسم کو اگر پھر یہ بھی 2 قسم کی ہے، یہ قسم یا تو کسی حلال کام کی ہوگی تو اس کو اگر ہو سکے تو پورا کرے، اگر پورا نہیں کر سکتا تو اس کو توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب یہ دیکھو، مساکین من اوسطی، کھانا کیسا کھلانا ہے؟ مرغ کھلائیں، چکن کھلائیں، دال کھلائیں، سبزی کھلائیں، کس طرح کا کھانا کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس کام میں ہم تمہیں پابند نہیں کرتے، بلکہ تم ایسا کرو جتنا تمہارے گھر کا روٹین کے موافق کھانا چلتا ہے نا، اس حساب سے متوسط قسم کا کھانا کھلاؤ، متوسط کھانا کھلاؤ۔ 10 مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، اور اگر تم 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو۔ کپڑے سے مراد بعض اس میں فقہا کا اختلاف ہوا، کسی نے کہا صرف شلوار دے دے یا تہبند دے دے جس سے سطر چھپ جاتا ہو، یہ کپڑا بھی کافی، لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، اتنا کپڑا دے جس سے نماز کافی ہو جاتی، اور ظاہر سی بات ہے نماز کافی ہونے کے لیے بندہ قمیض شلوار مکمل لباس پہنتے، تو اس لیے کوئی نہیں بڑھتا ہوا دے دے تاکہ کسی کو ایک سوٹ چلا جائے اور وہ اس سے اپنی نماز ادا کر دے، تو یہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یا تم کیا کر لو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا کپڑے پہنا دو، یا غلام آزاد کر دو۔ غلاموں کو تب دور نہیں، غلام تو ہوتے نہیں، ورنہ ان تینوں باتوں میں اختیار ہے۔ یہ میں اگلا مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ 3 باتوں میں تو اللہ نے اختیار دے دیا کہ کیا اختیار ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، یا کپڑے پہنا سکتے ہو، یا کیا کر سکتے ہو، یا غلام آزاد کر دو۔ ان 3 باتوں میں تمہیں اختیار، لیکن ان 2 باتوں میں اختیار نہیں ہے۔ وہ کیا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جو آدمی یہ تینوں کام میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تو اب 3 دن کے روزے رکھے۔ یعنی پہلے تو وہ کیا کرے گا، ان تینوں باتوں میں سے دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اس کی طاقت ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی طاقت ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا تو 3 روزے رکھ لے، اس کو کہا جائے گا تو یہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جس آدمی کے اندر طاقت ہے وہ کہ روزہ توڑ دیا تو وہ سب سے پہلے روزے کا کفارہ دے، اور وہ کیا ہے، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب کوئی آدمی روزہ توڑ کے
اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی ہے، روزے رکھ سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مسئلے شریعت کے سمجھنی چاہیے۔ شریعت نے یہ اختیار تو دیا ہے کہ کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا غلام آزاد کرو، لیکن انہی تینوں چیزوں کو پہلے دیکھنے۔ ہاں اب غریب آدمی ہو، کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اور جناب کسی کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے، اب شریعت کہتی ہے تمہیں اختیار ہے کہ 3 روزے رکھ لو۔ یہ 3 روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں یا وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں؟ اس میں اکثر ائمہ با حضرات تو اس طرف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ قرآن میں تو صرف اتنا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 روزے لگاتار رکھنا ضروری۔ یہ پابندی انہوں نے کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض قرآن کی، میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قرآن کے اندر بعض قراتوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، قرات کے اندر۔ تو اب بعض ائمہ قرات سے قرآن کی یہ آیت یوں بھی مروی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام متتابعہ لگاتار۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جو قسم اور اگر ہم دیکھیں روزے کا کفارہ دیکھیں تو اس میں بھی کفارے کے اوپر اللہ نے لگاتار روزے رکھوائیں، تو لہذا یہ بھی قسم کا کفارہ ہے، اس پہ بھی لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ آگے فرما دیا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ہر بات پہ قسم نہ کھایا کرو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قسم اگر کھا لو تو ہو سکے جائز قسم ہو تو اپنی قسم کی پاسداری کیا کرو، حفاظت کرنے کا مطلب ہی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان، اللہ کی قرآن پر قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مسئلہ کس طرح کھول کھول کے سمجھایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج تو ہمیں قدر نہیں ہے نا، ورنہ فقہا، علماء، محدثین کو جب دین کا ایک ایک مسئلہ مل جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے آج مجھے دین کا ایک مسئلہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرو، میں نے کتنے واضح باتیں قرآن میں کھول کھول کے تمہیں بیان کر دی۔ آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، میں مدینہ منورہ سے بہت دور تھا۔ اب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں قرآن سیکھنے کے لیے جاتا مشکل تھی، تو میں روزانہ کام کاج سے فارغ ہو کے سڑک پہ کھڑے ہو جاتا۔ وہ رستہ جو مدینہ منورہ کو جا رہا، دیکھو نا بچے حافظ بننے کے لیے آئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، قاری صاحب کے پاس صفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو قرآن سیکھنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ اب جناب سڑک پہ کھڑے، جو قافلہ گزرتا مدینہ منورہ والا اس سے پوچھتے آج اللہ کے نبی پہ کوئی آیت اتری، وہ بتاتے آج فلاں آیت اتری، اس کو یاد کر لیتے اور گھر جا کے یاد کرتے رہتے۔ پھر قافلہ گزرتا، پھر پوچھتے کوئی آیت آئی، آیت لکھ لیتے۔ سارا دن سڑک پہ مٹی میں دھول میں کھڑے رہتے اور یوں قرآن کی ایک ایک آیت یاد کی۔ اور وہ وقت آیا اللہ کی شان کہ جب اس بچے کی بستی والے مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہوئے اب اس بستی میں امام بنانے کا مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا امام وہ بناؤ کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہو۔ تو پوری بستی میں سب سے زیادہ قرآن اسی بچے کو آتا تھا، جو سڑک پہ کھڑے ہو کر روزانہ 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں ٹکڑے اللہ کے محبوب کے یاد کرتا تھا۔ تو اسی لیے قرآن کہتے ہیں میں نے تمہیں اتنے مسئلے بتا دیے، اس پہ کیا کرو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ یا اللہ تمہارا شکر، آپ کا شکر ہے، آپ نے مسئلے بتائے، آج کے بعد ہم انشاءاللہ ان مسائل پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔